أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم اس بات کو قرآن کریم میں پڑھتے بھی ہیں اور یہ اس کو ہماری تقریروں اور خطبات میں بار بار بیان بھی کیا جاتا ہے. میں نے بھی شاید 10 مرتبہ اس حوالے سے بات کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا گیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبودیت اختیار کریں. یعنی انسان کی پیدائش کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کرے، کامل عبد بنے. عبد بننا کیا ہے؟ یعبدون کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں کہ کامل غلامی اور تمام تر طاقتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ خدمت گزاری، عبادت کا حق ادا کرنا، یعنی ایسی عبادت جو دل کی گہرائی سے ہو اور پیار سے ہو، بوجھ نہ بنے. ایسا پیار جو سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہ ہو. کامل فرمانبرداری اور تذلل اختیار کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں اور وہ سب اپنے اپنے دائرے میں اپنے کام کر رہے ہیں. گویا وہ خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کر رہے ہیں اور وہ سب، لیکن اس کے مقابلے میں انسان ہے، اس کو بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سپرد ایک کام کیا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد پیدائش کو پہچانو، اس مقصد کو حاصل کرو جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے، جو تمہارے پیدائش کا مقصد ہے. لیکن کتنے انسان ہیں جو اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ دنیا کے باقی انسانوں کو تو چھوڑیں، ہم مسلمانوں میں سے دیکھتے ہیں کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کامل فرمانبرداری، اطاعت اور دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک خاص پیار کا جذبہ لیے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم اعداد و شمار اکٹھے کریں تو بہت کم ایسے ہوں گے، بلکہ
رسمی طور پر اوپرے دل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بہت کم ہیں. اکثریت تو نمازیں ہی نہیں پڑھتی. یہ عجیب بات ہے کہ دوسری اشیاء کے سپرد ایک کام کیا گیا اور وہ اسے سر انجام دے رہی ہیں اور نافرمانی نہیں کر رہی. لیکن انسان کو واضح طور پر بتایا گیا کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے جو خدا تعالیٰ نے تمہارے سامنے رکھا ہے، جسے تم نے پورا کرنا ہے. لیکن انسان اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی کرتا ہے. گویا دوسری مخلوق اور اشیاء اپنے سپرد کام کو فرما برداری سے کر رہی ہیں، لیکن انسان میں وہ فرما برداری نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے صرف انسان کو ہی حق دیا کہ وہ اپنی مرضی کر سکتا. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے مقصد پیدائش کو سمجھے، جو کامل تذلل اختیار کرنا اور مکمل طور پر خشوع اور عاجزی دکھانا اور اپنی تمام محبت، اپنا تمام پیار اور اپنے تمام تعلقات خدا کے لیے ہی کر دینا ہے، برائیوں اور تکبر کو مکمل طور پر چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. اس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ بھی انسان پر جھکتا ہے اور اس کی طرف آتا ہے اور اسے اپنی محبت اور پیار سے نوازتا ہے. گویا انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور فرما برداری کا دو دائرے دے دیے اور انسان کے مقصد پیدائش کا مقصد پیدائش بتا کر یہ کہا کہ میری اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں رہو گے تو میرے کامل عبد بنتے ہوئے میرے انعامات کے بھی وارث بنو گے، جن کی کوئی حد نہیں ہے. اس میں بڑھتے چلے جاؤ گے، جبکہ دوسری مخلوق کا صرف ایک دائرہ ہے جس کے اندر رہ کر اس نے وہ کام کرنا ہے. اس لیے اس کے پاس سوائے فرما برداری کے اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. جب کوئی دوسرا راستہ نہیں تو پھر ان کے لیے ثواب اور انعام بھی نہیں ہے. ان میں یہ طاقت اور مادہ ہی نہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کریں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت صرف انسان میں رکھی کہ اس کے پاس دو راستے ہیں جنہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. ایک اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے کا، خدا تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے، اس کے لیے تذلل اختیار کرنے کا، اور دوسرا اس مقصد کو پورا نہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شامل ہو کر اس کی عبودیت سے باہر نکل کر عبد شیطان بننے کا. اور اس کے نتیجے میں پھر انسان اللہ تعالیٰ کی سزا کا بھی مستحق بنتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے، اس کی کامل اطاعت و فرما برداری کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا حقیقی عابد بن سکتا ہے. اور یہ خصوصیت صرف اور صرف انسان کو دی گئی ہے. حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، فرشتوں کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر احسان ہے کہ اس نے اسے ایک ایسا مقصد پیدائش دیا ہے جس کو حاصل کر کے وہ خدا تعالیٰ کے بہت ہی پیاروں میں شامل ہو سکتا ہے، بلکہ اس مرتبہ و مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. بس خوش قسمت ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر کے
اپنی باقی مخلوق سے افضل کر دیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں نے جو تمہیں طاقتیں اور صلاحیتیں اور استعدادیں عطا کی ہیں اور جو دماغ اور سوچ میں نے تمہیں عطا کی ہے جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں کی گئی، عطا نہیں کی گئی، اسے میرے پیار، میری فرمانبرداری، میرے لیے کامل اطاعت، میری عبادت میں خرچ کرو گے اور اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرو گے تو میرا پیار حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ اچھائی اور برائی کے کس راستے کو اس نے چننا ہے۔ برائیاں یا دنیاوی کششیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، بعض دفعہ آزمائش کے طور پر یہ سامنے آ جاتی ہیں، بعض دفعہ انسان نیکیوں پر چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز راستے میں آ جاتی ہے جو اسے اس راہ سے بھٹکانے والی ہو۔ اور آج کل کی دنیا میں تو قدم قدم پر ایسی چیزیں ہیں جو ایک نیکیوں پر چلنے والے کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں یا کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر انسان ان سے بچ جائے اور اسے اپنا مقصد پیدائش یاد آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو بہت نوازنے والا ہے، اس دنیاوی کوشش سے بچنے والے کے بھی درجات بڑھا دیتا ہے۔ لیکن انسان کو مقصد پیدائش بتا کر سب سے بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فرشتاتے بھیجتا ہے، اپنے پکارنے والے بھیجتا ہے جو بندوں کو ان کے مقصد پیدائش کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو انسانوں کو برائیوں میں گرنے سے بچاتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو انسانوں کو صراط مستقیم سے پھسلنے سے بچاتے ہیں، جو نیکی اور بدی کی تمیز سے انسان کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتا ہے، جو ایک دعا کے رنگ میں بھی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا، جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ بس یہ منادی وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور انسان کو اس کا مقصد پیدائش بتانے کے لیے آتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ بس خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو پکارنے والے کی آواز کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا۔ وہ پکارنے والا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس منادی نے، اس پکارنے والے نے کیا آواز دی، کس طرح بلایا، کیا
کسی تجارت کی طرف بلایا؟ کیا کسی دنیاوی مفاد کی طرف بلایا؟ کیا مال و اسباب دینے کی طرف بلایا؟ نہیں، بلکہ وہ ایک ایسے منادی کی آواز ہوتی ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگو تم مان لو۔ کیا مان لو؟ کس کی مان لو؟ وہ کہتا ہے یہ اعلان کرو کہ آمنو بربکم، اپنے رب کو مانو۔ اس کو مان لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں ادنی حالت سے اوپر لا کر ترقی دینے کے انتظام کیے ہیں، تمہیں بڑے درجے تک ترقی بھی دی ہے۔ اس کے احکامات کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے، اس کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرو۔ بس اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے، اور ساتھ ہی اپنے رب کے سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں، آج ہی سے اس کے حضور عرض کرتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے۔ ہمارا ماننا اور اس پر قائم رہنا تیرے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ تیرے احکامات پر چلنا، ان پر عمل کرنا تیرے فضل اور تائید کے بغیر بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ تیری مدد نہ ہو تو ہم اس بھاری بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ ہم تو ہمیشہ سے غلطیاں کرتے آئے ہیں، بے شمار غلطیاں کر چکے ہیں۔ تیری ستاری اور تیرا غفار ہونا ہی ہمیں بد انجام سے بچا سکتا ہے اور بچاتا رہا ہے۔ تیری رحمت جو ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ہمیشہ ہم پر بھی سایہ فکن رہی ہے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ غلطیوں اور لغزشوں سے از خود محفوظ رہ سکیں۔ اے اللہ، تو ہمارا رب ہے، نیکیوں کی توفیق دینا اور ان میں ترقی کرنا، ایمان پر قائم رہنا اور اس میں بڑھنا تیرے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم از خود یہ کام نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو شیطان کے کسی حملے سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ بس تو ہی ہے جو ہمیں ایمان پر بھی قائم رکھے اور اس میں بڑھاتا بھی رہے۔ بس ہمیں ایمان میں بڑھا دے، یہ دعا ہونی چاہیے، اے اللہ ہمیں ایمان میں بڑھا دے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حقیقی ایمان لانے والے ہیں۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے۔ ہمارے برائیوں کو دور کرنے میں جتنی روکیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں، بلکہ ہماری بدیوں کو اس طرح مٹا دیں کہ جیسے کبھی واقعی نہیں ہوئی۔ ہمیں ہر سزا سے بچا، جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو نیکیوں میں بڑے ہوئے ہیں، جن کو تو نے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے کہ توفنا مع الابرار، کہ ہمیں نیکیوں میں شامل کر کے وفات دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایمان تو لے آئیں لیکن پھر ہم ایمان سے دور ہٹ جائیں۔
زمانے کی اصلاح کے لیے ہر زمانے میں تو منادی بھیجتا ہے۔ ایک دفعہ اس کو قبول کرنے کے بعد پھر اپنی انا میں گرفتار ہو کر، خود ساختہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو ضائع کرنے والے نہ ہو جائیں اور انجام بد نہ ہو جائے ہمارا کہیں۔ اس لیے اے ہمارے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا انجام کبھی بد نہ ہو، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہم ایمان پر قائم ہوں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو ابرار ہیں، جو نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں۔ ہماری حرکتیں، ہماری عقلیں، ہمارے علم ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے والے نہ بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ منادی کو ماننے کے بعد یہ دعا بھی کرو کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ اے ہمارے رب، ہمیں وہ وعدہ عطا کر دے جو تو نے اپنے رسولوں پر ہمارے حق میں فرض کر دیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اپنے رسولوں سے جو تو نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہمارے لیے بھی پورے کر دے، ہم بھی ان تمام فیضوں سے فیض یاب ہونے والے ہوں جن کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے، اپنے منادوں سے کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بلکہ ہمارے اعمال ایسے ہوں جو تیرے احکامات کے تابع ہوں، صرف اعتقادی باتیں ہی نہ ہوں بلکہ ہمارے اعمال بھی تیری رضا کو حاصل کرنے والے ہوں۔ ہمیں ایسا اپنے احکامات کا پابند کر دے کہ قیامت تک ہم صحیح راستے سے ہٹنے والے نہ ہوں، ہم کسی سزا کا مورد نہ بنے، کوئی سزا ہم پر واجب نہ ہو جائے، تیرے حضور ہم شرمندہ ہو کر حاضر نہ ہوں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنے مقصد پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے گزرنے والا ہو، حقیقی عبادت کے بھی ہم نمونے قائم کرنے والے ہوں اور حقیقی بندگی کو بھی ہم پانے والے ہوں، اطاعت اور فرما برداری سے بھی ہم کبھی پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں۔ بس جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے، اس کی کچھ تفصیل میں نے بیان کی ہے، یہ آواز ہے جو منادی دیتے ہیں، اور یہ باتیں ہیں جو اس منادی کو پکارنے والے کو قبول کرنے والے کرتے ہیں۔ بس جب ایسی رہنمائی کا زمانہ ہو تو یہ سب سے بڑھ کر عید کا دن ہوتا ہے۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے اندھیرے زمانے کے بعد پھر اپنے وعدے کے مطابق ایک منادی ہمیں مبعوث فرمایا اور ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اسلام کی حقیقی خوبصورت تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔
آنے والے نے ہمیں بتایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا صحیح عبد بننے کا راستہ دکھاؤں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کامل فرمانبرداری سے عمل کرنے سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گمگشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں صحیح عبد بننے کے لیے کیا نصائح فرمائیں؟ ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے جب آمنا کہا تو ہمیں اپنی حالتوں کو کس طرح بنانا چاہیے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کو جو نصائح فرمائی ہیں ان میں سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہماری جماعت کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان بڑھے، خدا تعالیٰ پر سچا یقین اور معرفت پیدا ہو، نیک اعمال میں سستی اور کسل نہ ہو، کیونکہ اگر سستی ہو تو پھر وضو کرنا بھی ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ تہجد پڑھے۔ اگر اعمال صالحہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت علی الخیرات کے لیے جوش نہ ہو، نیکیوں میں آپ کے پڑھنے کے لیے جوش پیدا نہ ہو، تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اطاعت کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اور سہل امر نہیں ہے، کہ آسان کام نہیں ہے، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے۔ جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جاوے ویسی ہی اطاعت ہے۔ آج کل قربانی کی عید ہے، ہم ذبح کرتے ہیں پہلے جانور کو، پھر کھال اتارتے ہیں۔ اس کی بھی جب کھال اگر ہلکی سی اس میں جان ہو تو شاید اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ اطاعت تو اس طرح ہے جس طرح زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے، یہ اس سے بھی بڑی قربانی ہے۔ فرمایا جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہیں ماننا چاہیے کہ یہ سلسلہ حق ہے، اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے۔ صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا جب تک اچھے عمل نہ ہوں۔ کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو، متقی بنو، ہر ایک بدی سے بچو، دعا تضرع صدقہ و خیرات کرو، زبانوں کو نرم رکھو، استغفار کو اپنا معمول بناؤ، نمازوں میں دعائیں کرو۔ فرمایا نماز اور استغفار دل کی غفلت کے لیے عمدہ علاج ہیں۔ نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری ڈال دے۔ صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح انسان اپنی کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا، یعنی نماز کے ذریعے سے اصلاح ہوگی۔ بس ان بے شمار خزائن میں سے جو زمانے کے امام اور مناتی نے ہمیں دیے، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک عید اس وقت تھی جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس وقت دنیا بے چین تھی، دین کا درد رکھنے والے پریشان تھے۔ عیدیں مسلمان مناتے تھے، لیکن ان عیدوں میں بھی وہ جو اسلام کا درد رکھنے والے تھے وہ بے چین تھے اور کسی مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آئے تو دین کے بیماروں کو شفا دے۔
تاکہ وہ عید کی حقیقی خوشیاں منا سکیں۔ اس کا اظہار ہماری تاریخ میں ایک بزرگ منشی احمد جان صاحب کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام سے خاص تعلق رکھتے تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے تقوی اور عبادت اور مقام کا انہیں ادراک حاصل ہو چکا تھا آپ کے دعوے سے پہلے ہی۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، تاکہ ہم حقیقی عیدیں منا سکیں۔ اور ان کی وفات تو آپ کے بیعت لینے سے پہلے ہو گئی تھی بزرگ کی منشی احمد جان صاحب کی، لیکن جنہوں نے اس زمانے میں جو بیعت لی کی مسلمان کی، اور بعد میں بھی حقیقی عیدیں تو ان کی اس وقت ہوئیں۔ یقیناً حقیقی عید تو اسی کی ہو سکتی ہے جو صحت مند بھی ہو اور اپنے پیاروں میں خوش باش بھی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے روحانی مریضوں کے علاج کے لیے اسلام کی دولتی کشتی کو سنبھالنے کے لیے جب مسیحا بھیجا تو اس نے بہت سوں کو روحانی شفا بھی عطا کی، اور بہت اس کے بے شمار واقعات ہیں جماعت کی تاریخی محفوظ ہیں، بلکہ اب تک ہو رہے ہیں۔ بعض واقعات میں وقتاً فوقتاً اپنے مختلف موقعوں پر بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ کئی لوگ لکھتے ہیں کہ صداقت پا کر ہمیں چین اور سکون حاصل ہوا ہے، اور حقیقی عید تو دل کا چین اور سکون ہی ہے جو ہمیں آج خوشی پہنچی ہے، اس سے پہلے کبھی آج تک نہیں پہنچی۔ حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے مثال دی تھی کہ دیکھو مجمع میں بہت سارے لوگ ہوں، اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے اور جب 1-2 گھنٹے کے بعد جب وہ بچہ باپ سے ملتا ہے تو بچے کو اور باپ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ سے بھٹکا ہوا بندہ جب خدا تعالیٰ سے ملتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے تو بندے کو بھی خوشی پہنچتی ہے اور خدا تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بس حقیقی عید اگر ہے تو یہی عید ہے۔ یہ عید تو اس عید کی طرف رہنما ہے جو ہماری عیدیں ہیں ظاہری، یہ اس حقیقی عید کی طرف رہنما ہے۔ عید بھی گھر میں اور وطن میں اچھی لگتی ہے، لوگ مسافر ہوں، گھر سے باہر ہوں، بڑی پھسپھسی ہوتی ہیں ان کی عیدیں۔ ایک شخص اگر جنگل میں ہو، چاروں طرف درندے ہوں، ڈاکو ہوں، جان خطرے میں ہو، اسے عید کی کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ عید تو اسی کی ہے جو گھر میں بھی ہو، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ عید منا رہا ہو، دوستوں میں ہو، خطرات سے محفوظ ہو، اسی کی عید ہو سکتی ہے۔ جو انسان خدا کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، ضلالت اور گمراہی کے جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہے، اس کی حقیقی عید کیا ہو سکتی ہے؟ عید تو خوشی کا نام ہے، اور خوشی دل کے اطمینان، دل کی راحت سے پیدا ہوتی ہے۔ تمام محبتوں کا مرکز تو اللہ تعالیٰ ہے اور ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے، اس سے کامل محبت چاہیے۔ بس خوشی بھی اسی کو حاصل ہوگی اور حقیقی عید بھی اسی کی ہوگی جو اپنے مولا کے حضور پہنچا ہوگا، کیونکہ تمام قسم کی راحتوں، خوشیوں، عیدوں کا سرچشمہ تو وہی پاک ذات ہے۔ بس یہی سچائی ہے جس کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقی عید اگر ہم نے منانی ہے تو اپنی روحانی صحت کا علاج کرتے ہوئے، اپنے آپ کو راستے سے بھٹکنے سے بچاتے ہوئے، جس کے لیے ہم سب
کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو شیطان سے بچانے والا اور صحیح راستے پہ چلانے والا ہے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اس سے. زمانے کے امام کو ماننا ہے تو پھر اس کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے بھی جوڑ سکیں اور اس طرح اپنی پیدائش کی غرض پوری کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ ثانیہ کے بعد دعا ہوگی. دعا میں ان لوگوں کو خاص طور پر یاد رکھیں جو امت مسلمہ کے فرد ہونے کے باوجود گمراہی اور ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے سامان کرے. اور اس گمراہی میں پڑے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں. حکومتی سربراہ عوام پر ظلم کر رہے ہیں، اور مفاد پرست نام نہاد مذہبی لیڈر عوام کے جذبات غلط طور پر ابھار کر ان سے بھی ظلم کروا رہے ہیں، اور ان پر بھی ظلم کروا رہے ہیں. عوام دونوں طرف سے پس رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان کو ان ظلموں سے بھی نکالے، اس گمراہی سے بھی نکالے، اس ضلالت سے نکالے. یہ لوگ جو اپنی عید کی خوشیاں برباد کر رہے ہیں اور دوسروں کی عید کی خوشیاں برباد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے منادی کی آواز نہ سن کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل دے اور یہ صحیح راستے پر چلنے والے ہو جائیں. پھر اسیران، رہے مولا کے اسیران ہیں، ان کے لیے دعا کریں. بلا وجہ جو بعض دفعہ دشمنی کی وجہ سے اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رہائی کے سامان پیدا فرمائے. ان سب احمدیوں کے لیے دعا کریں جن پر احمدی ہونے کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی ملک میں سختیاں کی جا رہی ہیں. مریضوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مریضوں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بعض بڑے نافع وجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں. دنیا کی عمومی بے چینیاں دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں. کسی بھی رنگ میں، کسی بھی مشکل میں گرفتار لوگوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات دور فرمائے. واقفین زندگی جو دنیا کے مختلف ممالک میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر. دعا کر لیں.
آمین۔ آپ سب کو عید مبارک ہو، اور دنیا میں رہنے والے سب احمدیوں کو عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔